السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم نظم حمد کے شعر نمبر 1 کی تشریح پڑھیں گے۔ امید ہے آپ نے گزشتہ سبق جس میں نظم حمد کے الفاظ، معنی، ریڈنگ اور مرکزی خیال کروایا گیا تھا، امید ہے آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ تو شعر نمبر 1 اسی طرح مارکر سے لکھیں گے اور نظم کا عنوان اور شاعر کا نام، یہ ہیڈنگز بیٹا اسی طرح مارکر سے دیں گے اور آگے پین سے لکھیں گے۔ مفہوم اس شعر کا یہ ہے، اس شعر میں شاعر سوالیہ انداز میں کہتے ہیں کہ سورج، چاند اور چمکتے ستارے کس نے تخلیق کیے ہیں؟ یقیناً ان سب کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تشریح کی ہیڈنگ دیں گے اور اس کے بعد پین سے تشریح لکھیں گے۔ اس شعر میں شاعر سوالیہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چاند، سورج اور ستارے کس نے تخلیق کیے ہیں؟ چاند اور سورج کے بے شمار فوائد ہیں۔ سورج اور چاند مقررہ نظام کے تحت طلوع اور غروب ہوتے ہیں، انسانیت کو فوائد پہنچاتے ہیں۔ اپنی تخلیق سے لے کر آج تک یہ نہ تو آپس میں ٹکرائے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کے وقت پر طلوع و غروب ہوئے ہیں۔ ان کے فوائد اور حسن ترتیب کو دیکھ کر انسان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ ان کو بنانے اور ایک نظام کے تحت چلانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ شاعر سوال کرتے ہیں کہ رات کے وقت کس نے آسمان کو تاروں سے روشن کیا ہے؟ رات کے وقت جگمگاتے ستارے یوں محسوس ہوتے ہیں جیسے چراغ جل رہے ہوں۔ یہ ستارے آسمان کو خوبصورت بناتے ہیں۔ ان ستاروں سے سمتیں اور راستے بھی معلوم کیے جاتے ہیں۔ ان ستاروں کا خالق بھی اللہ ہے۔ نظام آسمان کے تمام ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، جو اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ بقول شاعر اسی طرح بیٹا پین سے لکھیں گے، بقول شاعر تشریح کے ساتھ ہی اینڈ پہ ختمہ لگا کے اسی طرح بیٹا یہ بقول شاعر پین سے لکھیں گے اور پھر دوبارہ نیچے حوالہ شعر جو لکھتے ہیں ریفرنس کے طور پر، اس کو مارکر سے لکھنا ہے۔ سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ گلشن اسی کا سجایا ہوا ہے۔ عزیز طلباء، اس تشریح کو اپنی اردو کی نیٹ کاپی پر لکھیں اور یاد کریں۔